قرآن الفجر اگرچہ اس سے مراد یہ لی گئی ہے کہ فجر کی نماز میں قرآن پڑھنا یا تہجد کی نماز میں قرآن پڑھنا، لیکن وقت وہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن میں اصل میں دماغ جو ہے نا سو کے اٹھا ہوتا ہے، ابھی دنیا واپس جمپ مار کے جلدی آئی نہیں ہوتی، تو پہلے اللہ کے کلام کو دماغ میں ڈالیں، پھر اس کلام سے دنیا کا مقابلہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ صبح اللہ سے گائیڈنس لیں۔ حدیث مجھے یاد آ گئی، امام جعفر صادق علیہ السلام سمجھیے گا، میرے پاس وضاحت کا ٹائم نہیں ہے، سمجھیے گا۔ مولا فرماتے ہیں قرآن اللہ اور بندے کے درمیان عہد نامہ ہے۔ قرآن بندے اور اللہ کے درمیان کیا ہے؟ عہد نامہ۔ وضاحت کر رہا ہوں، یعنی اللہ نے کہا ہے بندے سے تو یہ کر، تو یہ کرے گا تو میں یہ کروں گا، اور اب بندہ کیا کہتا ہے؟ مجھ سے تو نہیں ہوتا لیکن تو کر، یہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ یہ قرآن بندے اور اللہ کے درمیان عہد نامہ ہے، تو مومن کو چاہیے کہ ہر روز اس عہد نامے کی 50 آیات کو دہرائے۔ یعنی باہر دنیا میں نکل رہا ہے، جہاں پر شیطان بھی ہوگا، جہاں پر الٹے سیدھے چیزیں بھی ہوں گی، پہلے اللہ کے عہد نامے کو فریش کر لے دماغ میں، ٹھیک ہے؟ اور فرمایا 50 آیتیں پڑھے تاکہ اسے یاد آ جائے کہ میں نے ہر کام نہیں کرنا جو باہر ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ائمہ نے، اور آپ کو پتہ ہے اپنے شیعوں کی نشانیاں بتاتے ہوئے انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو اپنے قرآن پڑھنے کے انداز سے دوسرے انہیں پہچانتے ہیں۔ آج کی بات نہیں ہو رہی، پرانے زمانے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ آج تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، قرآن کھول کے سامنے رکھ دو، اڑ اڑ کے بندہ مر جاتا ہے، پڑھنا نہیں آتا اس کو۔ انڈین گانا چلا دو تو سور میں ساتھ شروع ہو جاتا ہے، بچہ بھی قرآن کے ماں میں بلا تکلف بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ ناراض ہو جائیں لیکن آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ کہاں کھڑے ہو، تو یہ بہتر ہے آپ کی ناراضگی، بجائے اس کے کہ میں ایویں آپ کو میٹھے لڈو کھلا کے اور چلا جاؤں یہاں سے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کو سب سے بڑھ کر قرآن اور اہل بیت کو تھامنا چاہیے تھا، لیکن ہماری قوم نے قرآن کو ظاہری طور پر بھی اتنا نہیں دیکھا جتنا دوسروں نے دیکھا ہو، نہیں دیکھا۔ اب میرے ذہن میں آ گیا تو میں آپ کو بتا دوں، میں لڑکانہ میں شہر میں پہلی دفعہ آیا، فرض کریں مجھے پتہ نہ ہو لڑکانہ میں کون رہتے ہیں، بالکل کچھ پتہ نہ ہو، مسلمان رہتے ہیں یا کوئی اور دین والے رہتے ہیں، شیعہ رہتے ہیں، سنی رہتے ہیں، بریلوی رہتے تھے، مجھے کچھ پتہ نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کو سمجھو، اب ایک بندہ میں جسے کچھ پتہ نہیں ہے وہ لڑکانہ میں داخل ہوا، داخل ہونے والا بندہ شیعہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ لڑکانہ شہر میں داخل ہوا، اب وہ سوچ رہا ہے، میں سوچ رہا ہوں یار اس شہر میں کون لوگ رہتے ہیں، پتہ نہیں میرے دین کے ہیں نہیں ہیں، میرے مسلک والے ہیں نہیں ہیں، کون ہے کہ اس پریشانی میں چلتا جا رہا تھا، اچانک سامنے دیوار پہ میں نے دیکھا لکھا ہوا تھا فرش عزا، مجلس عزا۔ میں شیعہ ہوں، میں نے دیکھا اس شہر میں اشتہار لگا ہوا کیا؟ مجلس عزا۔ مجھے خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیوں خوشی ہوگی بتاؤ؟ ہاں، چونکہ یہ مجلس عزا کا اشتہار یہ مجھے بتا رہا ہے کہ تیرے جیسے شیعہ اس شہر میں رہتے ہیں۔ ابھی زیادہ خوش نہ ہو، میں خوش نہیں کرتا، میں ناراض کرتا ہوں، خوش نہ ہو، یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے، یہ جو ابھی تک آپ نے خوشی کا اظہار کیا بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن بات پوری ہو پھر خوش ہونا ہوتا ہے۔ جب تک انڈے سے چوزا نکلے نا نہیں کہنا ہوتا اتنے چوزے ہیں ہمارے پاس، وہ انڈے ہوتے ہیں، جب وہ کھلتے ہو سکتا ہے بیچ میں 2 مرے ہوئے نکلے، 2 کے چوزے نکلے ہی نہ، ٹھیک ہے نا؟ تو جب تک چوزے نکلنا ہے خوش نہیں ہونا ہوتا اتنے چوزے۔ تو
مجلس عزا کا اشتہار دیکھ کر تو میں بڑا خوش ہو گیا. میرا جو چہرہ ذرا ٹینشن والا تھا، کون لوگ ہیں، تھوڑا سا مسکراہٹ آ گئی، ٹھیک ہے نا، اور دل میں سرور آ گیا. یہاں پر اپنے والے بھی. اب اگلی بات میری بڑی غور سے سننی ہے، ایویں ہی نہیں جلدی سے جواب دے دیں، غور کر کے جواب دے دیں. میں وہ بندہ ہوں کہ جو پہلے کبھی لڑکانا نہیں آیا تھا. میں نے مجلس عزا کا اشتہار دیکھا دیوار پر اور میں خوش ہوا کہ یہاں پر میرے والے بندے، میرے مسلک کے لوگ رہتے ہیں. آگے چلا، میں اسی مسکراہٹ والے چہرے کو لے کے آگے چلا. آگے ایک میں نے گلی میں موڑ کاٹا، وہاں سامنے پہ ایک دیوار پر اسی طرح کا، اسی سائز کا ایک اور اشتہار لگا ہوا تھا، اور اس پہ لکھا ہوا تھا درس تفسیر قرآن. اب بھی مجھے وہی والی خوشی ہوگی جو پہلے والی ہوئی تھی. ہاں، درس قرآن کے اشتہار دیکھ کر کسی کے ذہن میں شیعہ آئیں گے؟ ہاں، کون آئیں گے؟ کون آئیں گے؟ اہل سنت آئیں گے. تو پھر کیوں خوش ہو کے کہتے ہو حدیث ثقلین کو ہم مانتے ہو، تم نہیں مانتے؟ حدیث ثقلین نے صرف اہل بیت کا ذکر تھوڑی کیا، قرآن اور اہل بیت کا ذکر کیا. حدیث ثقلین سن کے تب نعرہ مارنا خوش ہو کر کہ ہم نے اس نبی کی حدیث پر عمل کیا ہے. جب تمہارے شہر میں قرآن کا لفظ لکھا ہو تب بھی تم ذہن میں آؤ، اہل بیت کا نام لکھا ہو تب بھی تم ذہن میں آؤ. تب حدیث ثقلین سن کے نعرہ مارنا، ورنہ احمد دوسروں کے خلاف وہ دوسروں کو گمراہ سمجھ کے اپنے آپ کو احمد جو ہے وہ ہدایت پہ سمجھنا، یہ اتنی سمجھداری والا کام. میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اگر میں نے غلط کہا ہے تو مجھے بتا دیں. اگر میں نے غلط کہا ہے تو میں کہیں اور جا کے غلط نہ کروں، ٹھیک ہے نا. حدیث ثقلین پر اس قوم کا نام لکھا جائے گا کہ انہوں نے عمل کیا ہے، کہ قرآن کا نام آئے لوگ کہیں یہ قوم، اہل بیت کا نام آئے لوگ کہیں یہ قوم. جب تک یہ نہیں ہوتا کم از کم حدیث ثقلین سن کے نعرے نہ مارا کرو. پہلے اپنے اندر دیکھا کرو کہ میں نے قرآن کو کتنا تھاما ہوا، اس کے بعد پھر انسان خوش ہو. جی اور سوال؟ بسم اللہ.